عشق کو آزما کے دے دے کہیں کھو گیا. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. ماں نے سکھائی جو خودداری یوگ جان سے پیاری ہے. کبھی نہ جیون بھر میں ہم نے کم ظرفوں کے احسان لیے. میں ایک وہ آپ نے سنایا تھا نا اس بار جو جب آپ گاؤں گئے تھے تو اچھا وہ والا وہ غزل میں سنا دیتا ہوں. وہ تھوڑا سٹوری کے ساتھ سناؤ نا کہ جب گاؤں گئے. ہاں میں ہسٹری بھی سناتا ہوں. تو اس سے پہلے ایک اور سن لیجیے، یاد آ گیا بھول جائے گا. ہاں جی ہاں. تو خواتین حضرات، یہ میرے لیے بڑی حرش کی بات ہے کہ آج مجھے بھگت یوتھ کلب جے اینڈ کے جموں کے ایکٹیو ممبران سے ملنے کا موقع ملا، اور خاص طور پر جو ہمارے مہمان خاص جو راجستھان سے تشریف لائے ہیں ان سے بھی بات چیت ہوئی اور بہت ساری باتیں ہم نے ان سے بھی سیکھی. یہ ہمارے لیے بڑی سوبھاگیہ کی بات ہے. اب بچوں کا اصرار ہے تو 2-3 قطعات اردو کے اور کچھ پنکتیاں ان لوگوں کو بچوں کو سنانا چاہوں گا کہ جو کام نہیں آسان، جو کام نہیں آسان وہ کام کریں گے ہم. جو کام نہیں آسان وہ کام کریں گے ہم. جو کام نہیں آسان وہ کام کریں گے ہم. ٹکرائیں گے طوفان سے، ٹکرائیں گے طوفان سے ہرگز نہ ڈریں گے ہم. ٹکرائیں گے طوفان سے ہرگز نہ ڈریں گے ہم. شیشہ ہیں مگر پھر بھی پتھر کی نہیں پرواہ. ہمارے دل شیشے ہیں، شیشہ ہیں بالکل کلیئر. شیشہ ہیں پھر بھی پتھر کی نہیں پرواہ. عزت سے جیے ہیں ہم، عزت سے مریں گے ہم. جو کام نہیں آسان وہ کام کریں گے. ٹکرائیں گے. تو ہم مسلم بھائیوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا رہا تو ان کے لیے ان کی زمین کے اوپر ایک قطع کہا وہ سنیے کہ خدا کے نیک بندے ہیں، خدا کے نیک بندے ہیں، اسی کی حمد کرتے ہیں. آپ کبیر صاحب کو لگا لو کہ کبیر کے نیک بندے ہیں، اسی کی حمد کرتے ہیں، اس کے آگے سر جھکاتے ہیں ہم اور نہیں کسی طرح کرتے. خدا کے نیک بندے ہیں، اسی کی حمد کرتے ہیں. اسی سے ربط تو رابطہ رکھنا، اسی سے ربط رکھتی ہیں ہمارے دل کی آوازیں. اسی سے ربط رکھتی ہیں ہمارے دل کی آوازیں. زمیں والے نہیں سنتے تو کوئی غم نہیں ہم کو. زمیں والے نہیں سنتے تو کوئی غم نہیں ہم کو. ہمارا آسماں سنتا ہے، ہمارا کبیر صاحب سنتا ہے. ہمارا آسماں سنتا ہے ہر بسمل کی آوازیں، ہر ضرورت مند کی آوازیں. ہمارا آسماں سنتا ہے ہر بسمل کی آوازیں. تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو سنائی جا سکتی ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میں ایک وہ آپ نے سنایا تھا نا اس بار جو جب آپ گاؤں گئے تھے تو اچھا وہ والا وہ غزل میں سنا دیتا ہوں. وہ تھوڑا سٹوری کے ساتھ سناؤ نا کہ جب گاؤں گئے. ہاں میں ہسٹری بھی سناتا ہوں. تو اس سے پہلے ایک اور سن لیجیے، یاد آ گیا بھول جائے گا کہ کوئی نہ مٹا پایا کسی کی آواز آئی، کوئی نہ مٹا پایا قسمت کی لکیروں کو. کوئی نہ مٹا پایا قسمت کی لکیروں کو. مٹی میں ملا ڈالا حالات نے ہیروں کو. مٹی نے ملا ڈالا حالات نے ہیروں کو. جینے کا سلیقہ سیکھو ساگر کی چٹانوں سے. ساگر جو ہے اس کی چٹان جو ہے، جینے کا سلیقہ سیکھو ساگر کی چٹانوں سے. وہ بدل بھی سکتا ہے مقدر کی لکیروں کو. وہ بدل بھی سکتا ہے مقدر کی لکیروں کو. تو اب یہ غزل کے لیے کہہ رہے ہیں ہمارے انکو جی. ہوا یہ کہ میں اپنے گاؤں چھوڑے ہوئے مجھے ابھی 40 سال ہو گئے. تو اس وقت سمجھو کہ ابھی 10-12 سال ہی ہوئے تھے. تو میں آیا وہاں سے
سولن سے اپنے گاؤں، میرا گاؤں پشتانی جو ہے ارنیا ہے، تو وہاں پر دکان تھی ایک کیلا فروش دکاندار کیلے بیچ رہا تھا، تو میں نے بزرگوں کو ملنے جانا تھا، ماتا پتا تو چلے گئے تھے بیچارے، ماسی اور چاچا ہی تھے، تو ان کو ملنے یا تو کیلے کے لیے میں نے ان کو کہا کہ بھائی کیسے لگایا کیلا. وہ لڑکا مجھے جانتا تھا جو کیلے والا ہے، اس نے ہاں بیر جی ایسے ہے، شاید 15 پہ 20 روپے درجن. تو میں نے کیلے میں ڈال دے 4-5 درجن کیلے، اور ڈال دیے اس نے. تو میں نے لڑکا میرے ساتھ تھا تو اس کو کہا گاڑی میں رکھو. اتنے میں وہ ایک لڑکا چھوٹا جس کی عمر 15-16 سال ہوگی، تو وہ پیچھے سے آہستہ سا آیا، تو اس نے دیکھا کہ بھائی بابو اترا ہے، گاڑی ہے اور ٹھاٹ باٹ ہے پہنی ہوئی ہے. تو اس نے پوچھا کون ہے؟ اچھا اسے بولا وہ نہ لیے کون ہے. اچھا جب کونا یہ نے کہا نا، تو اس جو میں آپ کو غزل سنانے جا رہا ہوں، اس کا جو آخری شعر تھا وہ مجھے مل نہیں رہا تھا. ایک شعر پہ میں اٹک گیا تھا کہ یہاں یہ شعر میں کیسے پورا کروں. تو جب انہوں نے کہا کونا ہے، تو میں اپنے آپ کو کوسا، اس کو نہیں کوسا. میں کہا دیکھو جو بچے میرے ساتھ سوسائٹی کرتے تھے، میرے ساتھ جو تھے چاہے چھوٹے یا بڑے، آج بھی جا کر دیکھو نہ کوئی شراب پیتا ہے، نہ کوئی سگریٹ پیتا ہے، نہ کوئی چٹا کھاتا ہے، نہ کچھ، آج بھی. اور ان کے بال بچے بڑے بڑے دور تک گئے ہوئے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی کچھ کوئی خود افسر بنے ہوئے. تو میں کہا یار قصور تو ہمارا بھی ہے کہ ہم نے وطن اپنا چھوڑا، تو ان جنریشن کو ہمیں سکھانے کا موقع نہیں ملا. اب یہ ایسے ایک کونا یہ مینس ان ریسپیکٹیبل ہے نا، کیا ایسے کسی کونا ہے. تو اس کے اوپر میرا وہ شعر کمپلیٹ ہوا. میں پہلے غزل سناتا ہوں، تو غزل کے ساتھ وہ شعر آئے گا تب سناؤں گا. مگر چھل فریب خود گرجی، چھل فریب خود گرجی من میں جھوٹا ابھیمان لیے. چھل فریب خود گرجی من میں جھوٹا ابھیمان لیے، لوگ بساتے ہیں گھر اپنا عشرت کا سامان لیے. عشرت ہوتا ہے آرام دہ واسطے. لوگ بساتے ہیں گھر اپنا عشرت کا ارمان لیے، جس گھر کی دیواریں کچی ہوں. اب آپ لوگوں کا نا کہ پکی نیم بنانی ہے آپ لوگوں نے. جس گھر کی دیواریں کچی ہوں، گھر تو ایک وہ ہے نا، ایک مطلب ایک جس کو ہم کہیں گے کہ ایک طریقہ کہ جس گھر کی دیواریں کچی ہوں اس کی چھت کا کیا ہوگا. جس گھر کی دیواریں کچی ہوں اس کی چھت کا کیا ہوگا، کھڑے یہاں ہو کیوں میاں اینٹوں کا سامان لیے. کھڑے یہاں ہو کیوں میاں اینٹوں کا سامان لیے. آگے کہ جن کو چاہا تھا ہم نے یارو. اب آپ لوگوں کے ساتھ یہ شعر بھی کرے گا، وہ آپ کا اپنا حساب لگاؤ کہ جن کو کہا تھا ہم نے یارو، جن کو چاہا تھا ہم نے یارو چھوڑ کے ساری دنیا کو. جن کو چاہا تھا ہم نے یارو چھوڑ کے ساری دنیا کو، وہی کھڑے ہیں پیٹھ کے پیچھے کھنجر تیر کمان لیے. وہی کھڑے ہیں پیٹھ کے پیچھے کھنجر تیر کمان لیے. تو یہ آ گیا کہ اپنے ہی شہر میں، یہاں شعر بن ڈالا، اپنے ہی شہر میں لگوں اجنبی، کیا کیا کہیں دیوانے لوگ. اپنے ہی شہر میں لگوں اجنبی، کیا کیا کہیں دیوانے لوگ، اسی شہر میں گھوموں آخر اپنی ہی پہچان لیے. اسی شہر میں گھوموں آخر اپنی ہی پہچان لیے. تو اپنی ماں کو میں نے نمن کرتے ہوئے اپنی ماں کو ایڈریس کیا تھا کہ ماں نے کیا سکھایا تھا، کہ ماں نے سکھائی جو خودداری کا مطلب ہوتا ہے نربھر، آتم نربھر. ماں نے سکھائی جو خودداری یوگ جان سے پیاری ہے. میرا جوگ رہا یوگ میں نک نیم پوئٹری، کہ ماں نے سکھائی جو خودداری یوگ جان سے پیاری ہے، کبھی نہ جیون بھر میں ہم نے کم ظرفوں کے احسان لیے. کیسے ماں نے سکھائی جو خودداری یوگ جان سے پیاری ہے، کبھی نہ جیون بھر میں ہم نے کم ظرفوں کے احسان لیے. چھل فریب خود گرجی اور من میں جھوٹا ابھیمان لیے، لوگ بساتے ہیں گھر اپنا عشرت کا ارمان لیے. یہ وہ غزل تھی جو آپ نے کہی. تو
اور ایک آدھی آئٹم اور سنا دیتا ہوں. تو ایک میرے کالج کے زمانے کا ہے. تو اس وقت جوانی ہوتی ہے تو اس وقت لکھا تھا لیکن چھپا بعد میں وہ میری کتاب میں. یہ ضروری ہے. ہاں یہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے. اب آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے. ہم نے تو اس کو کھیل لیا ہے نا. وہ یہ تھا کہ بھائی میں اس کو سلپ کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو کچھ اور سنا دیتا ہوں. مجھے پوچھا انہوں نے بامبے میں ڈی جی صاحب نے پوچھا مجھے کہ سر آپ نے بینگ اے ہندو آپ نے اتنا جو آپ کے اندر جو ٹریننگ کا مجھے سارا اور اردو کے اوپر اتنی کمانڈ اور اتنا آپ کچھ آپ تو میں نے ان کو یہی کہا کسی نے شعر کہا تھا ان کی زمین کے اوپر میں یہ شعر کہہ رہا ہوں کہ یوں ہی نہیں لانگنا ہمیں یہ سمندر آیا ہے. یوں ہی نہیں لانگنا ہمیں یہ سمندر آیا ہے. بزرگوں کے پاؤں دابے ہیں تب جا کے یہ ہنر آیا ہے. بزرگوں کے پاؤں دابے ہیں تب جا کے یہ ہنر آیا ہے. تو غزل کا جو میں بول رہا تھا سنا دیتا ہوں کہ عشق کو آزما کے دیکھ لیا. عشق کو آزما کے دے دیا. کہیں ہو گیا. صحیح بات ہے. بات دیکھ رہی کہ آپ کے جتنے بھی SCRT کے ہیں آپ کے ڈائٹس کے جو لوگ ہیں پرانے والے میں نے بہت کیمپ لگائے میں نے آپ کے اس میں SCRT میں مٹھی میں. تو جو سینئر ٹیچر تھے جو ماسٹر کبھی موقع مل جاتا تھا ٹریننگ لینے کا تو اس میں آتا ہے ایک ہمارا ہوتا ہے صورت سیرت سوچ. دیکھیے صورت سیرت سوچ. صورت آپ کا چہرہ, سیرت آپ کا سبھاؤ جو اندر ہے, اور سوچ آپ کی وچار کیسا ہے. یہ تینوں لنک اپ کرتے ہیں. ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ آدمی کہاں گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے دستار رفتار گفتار. دستار رفتار گفتار. دستار ہوتا ہے پگڑی یا پنجہ ملانا. پنجہ ملانے کو دستار کہتے ہیں, پگڑی ہوگی آپ کی فارسی میں پگڑی کہتے ہیں. آپ نے سرداروں کو بہت سے سرداروں کی پگڑیوں سے ہی ان کے سبھاؤ دیکھ لو گے آپ. دستار سے جیسی ٹوپی پہنی ہم نے آپ یہ نرم سوا کا لگتا ہے, یہ بڑے تیکھے کا لگتا ہے, یہ بڑا ایسے. اور ہاتھ ملانے سے بھی پتہ چل جائے گا کہ اگلا آپ سے کتنا کتنی آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے, کتنا آپ کے کلوز آ رہا ہے. ہاتھ سے پتہ. اس لیے جب کبھی کسی سے ہاتھ ملانا یا تو نہ ملاؤ, نمستے کر دو. اب ملانا تو بڑے چپک سے ملایا ہوگا ایسے کیونکہ پتہ لگے کہ ہاں کے دل سے ملایا ہے. ٹھیک ہے. اور رفتار ہوتی ہے چال, کہ چال سے بھی آدمی کا پرکھ ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی کس طرح کا سبھاؤ ہے, کیا ہے, عشق مزاجی ہے یا حقیقی مزاجی ہے, کیا ہے پتہ. اور گفتار ہوتا ہے بات چیت. اب میری گفتگو سے میرا آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ میں کہاں تک ہوں. صاحب بھی کل یہ میرے لیے بنا بھائی یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ملے تھے. تو گفتار ہوتی بات چیت کرنا بڑی ضروری ہے یہ سوسائٹی کے لیے. تو 6 چیزیں. تو میں کہا کہ عشق کو آزما کے دیکھ لیا, روگ جی کو لگا کے دیکھ لیا. عشق کو آزما کے دیکھ لیا, روگ جی کو لگا کے دیکھ لیا. اس کے آگے بھی ایک منزل تھی. روگ لگا نا, اس کے آگے بھی ایک منزل تھی. ہم نے منزل پہ جا کے اس کے آگے بھی ایک منزل تھی, ہم نے منزل پہ جا کے دیکھ لیا. خار ہوتا ہے کانٹے, خار قسمت میں تھے سو مل کے رہے. خار قسمت میں تھے سو مل کے رہے. ان سے دامن بچا کے اسے دامن بچا کے دیکھ لیا. تیری یادیں گلے کا ہار رہی, تیری یادیں گلے کا ہار رہی. لاکھ ان کو بلا کے دیکھ لیا, عشق کو آزما کے دیکھ لیا, روگ جی کو لگا کے دیکھ لیا. یعنی جب روگ لگے تو پھر اس کے آگے بڑھو, ہے نا, کہ اس کے آگے جا کے دیکھ لیا کیا ہے اس میں. تو یہ چیزیں ہیں. اور کوئی آگے بڑھ رہی ہے پھر آگے ایڈیٹنگ ووٹنگ کر لینا آپ جو اس بار تو اسی کے لیے میں نے اچھا. تو اگر کوئی اور کچھ
اور کوئی اور کچھ چیزیں ایسے ہیں، کچھ لٹریچری کہ بھائی جیسے اب ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، اب گروپ کی بات چل رہی تھی، تو آپ سوچئے ذرا، بامبے کے ایک ستار جعفری تھے جنہوں نے فلم بنائی، بہت بڑے اردو کے رائٹر تھے وہ، سردار علی جعفری. ان سے میں نے ایک بار سوال کیا تھا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے ان کو یہ جواب دیا. میں اس کو سرچ کر رہا تھا، پی ایچ ڈی کر رہا تھا. تو نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ بھائی آپ کہتے ہو خوشی نہیں ملتی، خوشی ہوتی کیا ہے؟ تو میں نے ان کو دیا خوشی کا منتر، ان کو دیا میں نے. وہ بہت بڑا عالم آدمی تھا، پر ہر بار یوں کہیے کہ بڑا ریسپیکٹفلی ان کو وہ بتایا میں نے. انہوں نے کبیر پر بھی کتاب ہاں، عزیز اسد نے کبیر کے اوپر بھی لکھی ہے. اور میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. انہوں نے جتنے بھی اردو کے رائٹر ہیں بڑے بڑے، میر تقی، میر غالب، ان کے اوپر فلم بنائی تھی ڈاکومنٹری، اور اس میں کافی میرا اس میں تھا کہ بھئی ہم نے ان کا سپورٹ تھی ہماری. تو میں نے ان کو یہ کہا، اب میں یہاں اس گروپ کے ساتھ جوڑتا ہوں کہ زندگی کے وہ چند لمحات، چھن 1 2 3 4 5 جو سیکنڈ ہوتے ہیں، زندگی کے وہ چند لمحات جن میں انسان اپنے غم کو بھول جائے. اب ہم محفل بیٹھے ہیں نا، جو بھی غم کے پاس جائے گا ہم پڑھ لیں گے، لیکن جو آدمی غم سے باہر ہے، پرے یا سن رہے ہیں یار واہ واہ کیا، وہ کچھ دیر کے لیے ہم شن ہو رہے ہیں. یہ وہ شن ہے، زندگی کے وہ چند لمحات جن میں انسان اپنے غم کو بھول جائے، وہی چند لمحات انسان کی خوشی کے لمحات ہوتے ہیں. باقی تو ساری زندگی جو ہے مصروفیت میں گزرتی ہے، بکھیڑوں میں گزرتی ہے. تو یہ ہے. تو ایک اپنی ایک غزل میں سنا دیتا ہوں کبیر صاحب کا، اس میں خاص طور بھکتی کال کا. میں نے ایک شعر میں مجھے بودھ گیا میں، مجھے جو بیٹھے ہوئے تھے ایک بڑے صوفی جو پرزائڈ اوور کر رہے تھے، تو اٹھ کے انہوں نے مجھے گلے لگایا تھا کہ نان مسلم آدمی اتنی بڑی بات کہے گا بھکتی کال کو پورا. تو شعر سنا دیتا ہوں میں، اگر آپ تو میں ترنم میں سناؤں گا، کوشش کروں گا کہ وہ اس بھاؤ سے سنایا جائے. کافی وائرل ہوا اس زمانے میں، تو آپ کا سوشل میڈیا نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ ٹی وی اسٹیشن آپ کا پٹنہ اور یہ آپ کا ہماچل، شملہ، جلندھر، یہاں کافی وہ غزل جو ہے. تو وہ اس طرح سے کہ ہاں، وہ اس غزل کا بھی بیک گراؤنڈ ہے. وہ بتایا تھا شاید آپ کو کہ میری چھوٹی بھتیجی، میری اپنی بیٹی کوئی نہیں ہے، تو میں نے اپنے بھائی کی بیٹی اپنے ساتھ رکھی. اس کو پہلے میں نے بی ایس سی پہ اس وقت آیا تھا نیٹ میں، لیکن اس کا وہ نہیں، اسٹیٹ ریڈ نہیں بن پایا، تو پھر اس کا رہ گیا. تو اس کو میں نے بی ایس سی ایگریکلچر کا کروایا، تو کر دیا پالمپور میں. انہوں نے بی ایس سی ایگریکلچر کیا، پھر وہ بی ایچ یو میں گئی ہو، تو شی واز دا گولڈ میڈلسٹ ایم ایس سی ایگریکلچر میں، تو بی ایچ یو کی. تو وہ بیٹی میرے پاس پڑھتی تھی. تو ان دنوں جب اس کا وہ نیٹ کا رہ گیا نا، بچے نے محنت کی ہوتی ہے، تو سرٹیفکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا. تو میں گھر پہنچا تو میرے پاس رہتی سولر نہیں، تو وہ آگے تھوڑے تھوڑے نا آسوس کے اکیلے نکل آیا ہوئے. تو میں اس کو دیکھا، میں بیٹا یہ کیا کر رہی ہو؟ میں بہت ساری یہ گیند سے بولڈ تھوڑا ہونا ہے، جہاں مارتے جاؤ گیند اڑاتے جاؤ بال، بولڈ ہو گئے کوئی بات نہیں، پھر اور کھیلو. یہاں تو ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی آؤٹ ہونے والی بات کوئی نہیں ہے. تو وہ میں نے غزل پھر ایک میں نے لکھی کہ بے قرار آنکھ میں، بے قرار آنکھ میں غم سہے گا پانی بھی، بے قرار آنکھ میں غم سہے گا پانی بھی، دل سے ہوک اٹھے گی بہہ چلے گا پانی بھی، دل سے ہو کے اٹھے گی بہہ چلے گا پانی بھی. عشق کیا بجھائے گا، عشق کو ہی کر لو، روحانی کر لو، دنیابی کر لو. عشق کیا بجھائے گا شعلۂ نصیب کو، جو نصیب کا لکھا ہوا ہے. عشق کیا بجھائے گا شعلۂ نصیب کو، عشق کیا بجھائے گا شعلۂ نصیب کو، اس کرن کے سامنے کیا ٹکے گا پانی بھی، اس کرن کے سامنے کیا ٹکے گا پانی بھی. یہ ہے آپ بچوں کو، یہ ہے عشق کا سفر،
ایک سراب ہوتا ہے دھوکا، ریگستان میں رہتے ہیں نا وہاں ملتا ہے، دور سے دکھے گا پانی، جب پا جاؤ گے تو ریت ہوگی۔ عشق کیا بجھائے گا شعلہ نصیب کو، عشق کیا بجھائے گا شعلہ نصیب کو، اس کرن کے سامنے کیا ٹکے گا پانی بھی۔ یہ ہے عشق کا سفر ایک سراب کا سفر، یہ ہے عشق کا سفر ایک سراب کا سفر، پانیوں میں ایک دن جا ملے گا پانی بھی، پانیوں میں ایک دن جا ملے گا پانی بھی۔ نہیں، خاک کے جسم کب تک، اس کے ساتھ ہے، خاک کے جسم کب تلک تر رہے گی پانی سے، خاک کے جسم مٹی کا جسم، خاک کے جسم کب تلک تر رہے گی پانی سے، خاک کے جسم کب تلک تر رہے گی پانی سے، پانیوں میں ایک دن جا ملے گا پانی، پانیوں میں ایک دن جا ملے گا پانی بھی۔ عشق کیا بجھائے گا شعلہ نصیب کو۔ اور لاسٹ اس کا شعر میں بھول رہا ہوں، تو یہ غزل کافی اس وقت فیمس ہوئی کہ جب یہ کہا نا کہ خاک جسم کیا ہے، تو پانی کا جو ہے، پانیوں میں ایک دن پانی جا کے مل جانا ہے انسان، نتھنگ ایلس، تو جس کی ہم بات کر رہے ہیں میگھ دودھ کی۔ تو اس طرح سے ہے، آپ لوگ کبھی کبھار اب سولن آئیں گے تو پھر میں کتابیں رکھ لوں نا، وہ اب قصہ سناتا ہوں نا میں نے، وہاں اکثر میں مشاعروں میں یہ کم پڑھتا ہوں لیکن میں سناتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی وہ شاعر تھا کوئی جو جا رہا تھا، شاعر تھا کوئی وہ جا رہا تھا، اس کو ایڈٹ کر لو۔ ہاں وہ تو میں ادھر کی چنتا کرتا ہوں، اس کے بعد کوئی لیٹ نہیں ہے ابھی تو سر۔ کیا ٹائم کتنا ہو گیا؟ 6 بجے نا آپ کی؟ نہیں 4 بجے نہیں، آرام سے آدھے آپ کا گھنٹے۔ 8 گھنٹہ لگے گا، آپ دیکھ لینا۔ ہاں چلو کوئی بات نہیں، پہلے یہ امپورٹنٹ ہے کیا، وہ اسی کے اوپر میں قصہ سنا رہا تھا کہ شاعر جا رہا تھا کوئی، تو اس نے کہا کہ بھائی رستے میں مل گیا کوئی، تو اس نے کہا کہ بھائی آپ ساتھی کو ہم سفر، تو نے کہا بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں یہ کام کرتا ہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں شاعری کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا، تو انہوں نے کہا اچھا کوئی شعر سناؤ آپ۔ تو نے کہا سناتے، پہلے 1-2 زبانی سنایا اس نے شعر، پھر اس نے لمبی غزل سنائی، اور تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ اس نے اپنے تھیلے میں سے پوتھی نکال دی، اور پوتھی رکھی سامنے، تو لگا سنانے، تو بعد میں کیا لگا جی مجھے معاف کرو میری گاڑی نکلنے والی تو یہ مسئلہ ہے، یہ آپ کی گاڑی کا تو پورا خیال رکھنا ہے۔ کوئی بات ہاں تو یہ چیزیں ہیں، اور میں بات کر رہا تھا کہ بھئی جب آپ بھی آئیں گے تو آپ لوگوں کو سنائیں گے، باقاعدہ سولن کے جو چیدہ لوگ پڑھنے لکھنے والے ہیں ان کو بلائیں گے، تو سنیے آپ، بڑے اچھے سے لوگ ہیں۔ ایک دیکھیے میرا ایک بڑا بھائی تب ڈیتھ ہو گئی اس کی، اس کے شعر سنیے، اتنا انقلابی شعر ہے، اس کا شعر سنا رہا ہوں کہ اس نے شعر کہا، کیسے کہا کہ میرے زیادہ تر مسلم لیکچرر پروفیسر اردو میں زیادہ تر مسلم ہوتے ہیں، تو میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، تو کلاس اندر ٹیچر اور ہیڈ ماسٹر وغیرہ ٹریننگ کے لیے آتے تھے، تو میں ان کو اٹینڈ کر کے باہر آ کے بیٹھا، تو اتنے میں وہ بزرگ آ کے میرے پاس کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، آج اکیلے ہی ہیں، باقی کہاں ہیں پہنچے؟ میں کہا جی وہ عید کا چاند دکھا ہے، رمضان کا مہینہ تھا، تو میں کہا وہ تو سارے نماز پڑھنے گئے ہیں، تو اب یہ کلاس ہے پیچھے میں چھوڑ نہیں سکتا ان کو، تو میں کلاس میں لے کے ابھی آیا ہوں، تو پھر لینی ہے۔ تو کہا گا اچھا عید کا دیکھنے گے، وہ چاند دیکھنے گا، کہا بیٹھ جاؤ۔ اسی وقت کریٹ کیا انہوں نے، اور آج وہ شعر جو ہے پورے ہماچل میں کوئی ایسا منچ نہیں ہوگا جس کے اوپر نہیں بولا جاتا، اسی وقت کریٹ کیا۔ کہنے لگا سنیے کتنا اچھا ہے، کہا چاند نکلے گا تو میری چھت پہ بھی آئے گا، پتا ہے مسلمان ہندو نہیں کرے گا، وہ چاند نکلے گا تو میری چھت پہ بھی آئے گا، کہتا ہے کھڑکی کھلی رہے گی، یہ کھڑکی کھلی رہے گی تو اندر بھی آئے گا، چاند نکلے گا تو میری چھت پر بھی آئے گا، کھڑکی کھلی رہے گی اندر بھی ہے تو اندر بھی آئے گا،
جب تک رہیں گے عکس، عکس ہوتا ہے سایہ، جب تک رہیں گے عکس کھلتے رہیں گے پھول. کیونکہ آپ کو دیکھا پھول کیسے کھلتا ہے کہ ایک پھول کا عکس دوسرے پھول پہ پڑتا ہے، وہ میٹنگ نہیں کرتے، وہ ہوا جو ہے ان میں جو ہوا کا جو دام پڑتا ہے اس سے دوسرا پھول کھلتا ہے. کیا جب تک رہیں گے عکس کھلتے رہیں گے پھول. اور اپنے آپ کو کہا کہ آپ دیکھیے، آپ آئینہ ہو، شیشہ ہو، آپ شیشہ دل میں کہتے تھے، کہتے جب تک رہیں گے عکس کھلتے رہیں گے پھول، آئینہ ہو کے دیکھیے پتھر بھی آئے گا. آئینہ ہو کے دیکھیے پتھر بھی آئے گا، چاند نکلے گا تو میری چھت پہ بھی آئے گا، کھڑکی کھلی رہے گی تو اندر بھی آئے گا. پھر ایک اور سے بڑا اچھا انجوائے کریں گے، وہ انقلابی بچوں کے لیے کہ میں نے کہا یار یہ غریب امیر کا معاملہ ہے بڑا گڑبڑ ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ نے بہت کچھ لکھا، میں بھی جوڑنا چاہتا ہوں. جوڑیے. وہ شعر کہا ہے کہ بچے ہیں ننگے پاؤں تیرے آس پاس کے، بچے ہیں ننگے پاؤں تیرے آس پاس کے، گلیوں میں یوں نہ پھینکنا ٹکڑے گلاس کے، گلیوں میں یوں نہ پھینکنا ٹکڑے گلاس کے، جس کے ابھرتے جسم کو چادر نہیں نصیب، جس کے ابھرتے جسم کو چادر نہیں نصیب، ہو سکتا ہے وہ اجاڑ دے کھیت کپاس کے. بچے ہیں تیرے، بچے ہیں تیرے آس پاس، بچے ہیں ننگے پاؤں تیرے آس پاس کے، گلیوں میں یوں نہ پھینکنا ٹکڑے گلاس کے. ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بنتی بات. تو اچھا ہے آپ لوگ. تو جب آپ میرے پاس آئیں گے تو پھر میں 2-3-4 پوتھیاں میں رکھ لوں گا، پھر 4-5 دن آپ لوگوں کو سناتا رہوں گا. اپنے دل کی بڑھاس بھی نکال لینا. بڑے اچھے اس کے اوپر جودھ پور میں نے ایک جب یہ 99 کا ہوا نا تو آئی واز ان جودھ پور، جس طرح اٹیک ہوا ہے کارگل کا، تو میرا جودھ پور سکڑ ہاؤس میں تھا. میں تو وہاں ایک ہمارے متر تھے بریگیڈیئر تھے، وہ ان کو پتا میں جے سی او کو بھی ٹریننگ دی اس دوران، تو انہیں کا ایک سینئر تھا، تو اس کی جودھ پور بارڈر کے آگے ڈیوٹی تھی. تو وہ مجھے کہا ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک دن دیجیے. میں کہا آپ کو لے جانا ہے اپنے ادھر جو بارڈر کے اوپر لے جانا ہے اپنی یونٹ میں. تو وہ یونٹ میں ہمیں لے گئے. تو وہاں جا کر کے انہوں نے کہا کہ آپ نے کچھ سنانا ہے. میں نے کہا ان فوجیوں کو کیا سناؤں گا میں، مطلب کیا. لیکن راتوں رات میں نے پھر وہ تھوڑی ایک کویتا لکھی، تو وہ کویتا بڑی فیمس ہوئی، بڑی مشہور ہوئی، کہ اس میں بھی بڑا بیر رس بنا ہوا ہے کہ ذرہ ذرہ بول اٹھا، ذرہ ذرہ بول اٹھا، یہ بھارت دیش ہمارا ہے، جاگو دیش کی سرحد پر پھر دشمن نے للکارا ہے. ذرہ ذرہ بول اٹھا، یہ بھارت دیش ہمارا ہے، جاگو دیش کی سرحد پر پھر دشمن نے للکارا ہے. سینچا اپنے لہو سے آزادی کا پیڑ شہیدوں نے، سینچا اپنے لہو سے آزادی کا پیڑ شہیدوں نے، اس پیڑ کا پتا پتا ہم کو جان سے پیارا ہے. ذرہ ذرہ بول اٹھا، یہ بھارت دیش ہمارا ہے. تو یقین مانیے جب میں پوری کویتا آ گیا ہے تو مجھے پتہ نہیں کتنے جے سی او نے اٹھا لیا ایسے. تو اس میں وہ آگے ایڈوانس جا رہے تھے بارڈر کے اوپر. جنگ تو وہاں نہیں ہوئی لیکن فوج الرٹ کر دی تھی انہوں نے. تو یہ چیزیں ہیں، علام ہوتا ہے. آپ تو شودھکار ہیں، تو اپنے آپ جب اس ماحول میں جاتا ہے تو اپنے آپ یہ چیزیں نکلتی ہیں، سننے سے، دیکھنے سے. تو آپ کی کہاں ڈیوٹی ہے؟